چلیں اسکیمرز کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان سے بچنا ہے، لیکن اب جو لوگ ابھی آج کل ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں یا جن کے بچے تیاری کر رہے ہیں، اسپیشلی ینگ بچے جو 16 17 18 ایئرز اولڈ ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی یو کے میں نئے آئے ہیں، ان کے لیے کیا شارٹ کٹ یا کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں گے کہ کون سا بہترین طریقہ ہے؟ کیا مٹیریل ان کو پڑھنا چاہیے؟ کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں؟ بہت ساری اب اپلیکیشنز بھی موجود ہیں. کیا بہتر طریقہ ہے جس کے اندر وہ ان کا پاس ریٹ جو ہے وہ جو چانسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں؟ کسی نے کوئی سکھا رہا تھا کورس ماؤنٹینئرنگ کا، پہاڑ چڑھنے کا. اس نے سب سے پہلا سامان کی ترتیب لکھی کہ کیا کیا چیز چاہیے پہاڑ چڑھنے کے لیے. اس نے ترتیب سب سے لکھا پہاڑ. تو اگر ہمیں یہ اس تھیوری کو پاس کرنا، سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. آپ کو کوئی فورس کر کے آپ سے نہیں کروا پائے گا. آپ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ مجھے واقعی اس کنٹری میں ضرورت ہے. خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں انہیں ماؤں کو یہ خاص طور پہ احساس ہوتا ہے جس دن بارش ہو رہی ہو، بچوں کو اسکول لے کے جانا ہو، جو ان کے دل پہ گزرتی ہے یہ جانتے ہیں، پیرنٹس جانتے ہیں. نہ کیب ملتی ہے، اگر برف میں کیب ملے بھی تو اس کے ریٹس بھی ہائی ہوتے ہیں. جب آپ یہ سارے مسئلے مسائل کو جب سمجھیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو پہلی تو یہ، اس کے بعد ارادہ ہو گیا، ہونی بھی چاہیے. جی جب یہ ہو گیا اس کے بعد اب آپ اپنی انگلش کا جائزہ لیجیے. اب میرے پاس بہت ساری کالز ایسی آتی ہیں جنہیں میں ایڈمیشن نہیں دیتا ہوں. میں کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور وہ فیل کرے کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ول پاور سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ غلط بات ہوگی اگر اس کو اینٹی بایوٹک زبردستی کھلا رہا ہے. رازق تو میرے اللہ کی ذات ہے. بے شک. تو اس لیے میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جنہیں میں ایڈمیشن میں نہیں دیتا، میں انہیں کہتا ہوں آپ کوشش کیجئے. ایپس جو ڈی بی ایس سے آتھورائزڈ ہیں، جو ان سے ایفیلیٹڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوئی سی بھی ایپ تیاری کیجئے، کسی بھی ایپ سے. سیف ڈرائیونگ فار لائف ہے، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوشچن کو اور اس کے آنسر کو یاد مت کیجئے، سمجھیں، اس کو سمجھیے. ہر اچھی ایپ کے اندر ایکسپلینیشن کا ایک علیحدہ سے باکس ہوتا ہے. اب پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جو لوگ اپنے ملکوں سے آئے ہیں جنہیں انگلش میں پرابلم ہے، اور یہیں پہ پھر میرا کام شروع ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، ان کی اپنی زبان میں موٹیویشن کے ساتھ انہیں میں سمجھا سکوں. دوسری بات اس میں وومن امپاورمنٹ کی ایک بات کرنا چاہوں گا. الحمدللہ جو اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا، خاص طور پہ ہمارے سوسائٹی میں یہ جو ایک سیگمنٹ ہے جسے ہم منگیتر کے نام سے جانتے ہیں، جو شادی کر کے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہاں پہ آئیں، انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ وہ فیملی چاہتی نہیں تھی کہ یہ لڑکا ڈرائیونگ کر جائے. انہیں ایک ڈر تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ غلامی سے آزاد ہو جائے گا. ایسے بھی کیسز ہیں. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ اپنے فیکٹری میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا، اور اس نے کہا جی کہ جب وہ اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں میں ان کی شو کیس کرتا ہوں، ان کا ورک، میں ان کی ویڈیوز وغیرہ ضرور لوگوں کو موٹیویشن کے لیے بتاتا ہوں کہ ان کا سفر کیسا رہا. ان کا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ویڈیو نہیں بناؤں گا. اور اس نے 48 مارکس لیے تھے. کہتا میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ میرے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا. یعنی اس طرح کی. اچھا، وومن امپاورمنٹ میں ایسا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں، میری کلاس کا ٹائم یا صبح 10 سے 11 یا رات 10 سے 11 ہوتا ہے. ہماری بہنیں جو ہیں وہ اب رات 10 سے 11 جیسا ہمارا کلچر ہے یا سوسائٹی کا فیبرک ہے، وہ کہاں پہ جائیں اس وقت پڑھنے کے لیے؟ بچوں کو سلانے کے بعد کیا یہ معاشرہ اجازت دیتا ہے یہاں پہ؟ یا ویسے پاسبل ہے اس وقت رات 10 سے 11 تو وہ گھر میں بیٹھے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی نیت دیکھیں کہ مجھے ضرور پاس کرنا ہے. اپنی جائزہ لیجئے اپنا کہ کیا مجھے انگلش میں ہیلپ کی ضرورت ہے. کئی دفعہ تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ گوگل سے ہیلپ لے لیجئے، ٹرانسلیٹ کر لیجئے. ایکسپیرینس میں اگر دیکھوں، جب ڈرائیونگ ٹیسٹ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں، سوال جو بھی ہیں آپ نے صرف آپشن چوز کری، جو سیفسٹ آپشن آپ نے وہ چوز کرنی. ہم اپنی ذہنیت کے حساب سے سوچ لیں کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اس سچویشن میں ہمارے لیے بھی اور جو دوسرے روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی سیفسٹ آپشن کیا ہے. اگر آپ وہ صرف بیسک پرنسپل اپنا لیں گے تو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہونا. زین بھائی اس میں ایسا ہے کہ اب جو تھیوری ٹیسٹ کے کوشچن ہیں انہیں تھوڑا ٹرکی کیا گیا ہے. آپ نے جو سیف آپشن کی بات کی، کچھ ایسے سوال ہیں جس میں اس کے 2 حصے، آنسر کے 2 حصے ہیں، ایک ہی آنسر کے 2 حصے ہیں. بالکل. پہلا حصہ سیف کی طرف جاتا ہے اور اینڈ والے پہ مثلا زیبرا کراسنگ پہ پہنچ کے گاڑی کنفیوز کر دیا گیا ہے. کوشش ہی ہوتی ہے کہ ٹرکی کوسچن ہو تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈرائیور کی وہ کلیئر دیکھی جائے. زیبرا کراسنگ آ رہی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے گاڑی روکنی ہے وہاں پہ.
آہستہ کر کے. یہ اس کا جواب بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں کہ اینڈ ویو دا پیڈسٹرین, حالانکہ یہی تو بات منع کی گئی کہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لانا. ہاں, ہم لوگ یہاں پہ تو ایک کامن کلچر بن گیا ہے کہ وہ ڈپر دینا, وہ ہیزل لائٹس آن کر کے تھینک یو کہنا, لیکن یہ پرنسپلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شاہدہ ہے. جی شاہدہ بہن, کیا کہنا چاہیے؟ میں جی شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں نے انٹرویو دیکھ رہی ہوں تو میں نے فون اس لیے کیا, میں نے کہا تھینک یو کروں شہید بھائی کا. میں نے بھی ان کے تھرو پاس کیا تھیوری کا ٹیسٹ. ویری گڈ, بہت شکریہ ان کا. تو میں یہی اس لیے کیا کہ میں نے کہا میری طرح اگر اور بھی کوئی بہن بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ابھی سوچ رہے ہوں گے, تو کریں, ان کے تھرو کریں. زبردست, تھینک یو. تو آپ کا اپنا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے زوم پہ سیکھا, آپ کی انگلش فرسٹ لینگویج ہے؟ جی 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 میں زوم پہ کیا. مجھے وہی نا اتنے سال ہو گئے, میں بھی کوشش کر رہی تھی. وہی پڑھنا تو میں جانتی ہوں, پڑھ رہی تھی, لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوال سمجھنا کیسے ہے. تو وہ انہوں نے سمجھایا ہے بہت ہیلپ فل طریقے سے. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ پھر میں نے پاس کر لی تھی. زبردست. تو آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ اب پریکٹیکل کر لیا یا ابھی وہ بھی ان پروسیس ہے؟ وہ ابھی ان پروسیس ہے. وہ بھی انشاءاللہ ایک دن ان کو شعیب بھائی کو میں نے پرومس کیا, ان کو وہ بھی ایک دن گڈ نیوز سناؤں گی انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ شامل ہونے کا. اور دیکھیں جی آپ کی انڈورسمنٹ بھی آ گئی آپ کے دیکھنے والے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ کال نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی کہ میں ان کو پہلے کہا تھا کال کریں. لیکن الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ پاک کرنے والے ہیں. یہ بہن جو ہیں ان کے میں گھر بھی گیا تھا انٹرویو کرنے کے لیے. ان کا میں جیسے آپ کو بتایا لوگوں کو شو کیس کرتا ہوں ورک. ان کو ان کے ہسبینڈ ڈسیبل ہیں اور انہوں نے ویڈیو میں سب ان کی اجازت سے میں عرض کروں گا, کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا سب کچھ. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ وہ بچے کو, وہ ڈرائیو ڈسیبل ہیں لیکن وہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ ہینڈ آپریٹڈ کار ہے ان کی. تو ان کی بیٹی ہیں, تو وہ اسکول لے کے جانا تھا, وہ ہسبینڈ بیمار تھے, انہیں لے کے جانا پڑا بس کے اندر. شدید بارش ہو رہی تھی, جوتے بھی بھیگ گئے. اس دن کہتے ہیں کہ بچی نے ایسے دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ بابا ہوتے تو آسانی ہو جاتی. انہوں نے وہ بات اپنے دل پہ لگا لی, اور مجھے ان کا انٹرویو یاد ہے, وہ انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. صحیح. تو یہی چیز ہے جو آپ کو پش کرتی ہے, جو فورس کرتی ہے. تو الحمدللہ یہی چیزیں جو نیت ڈیولپ کرتی ہیں. جی یہی چیز ہے کہ آپ کو جب تک کوئی چیز اندر سے فورس نہیں کرے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے.